بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی کی کمی کی حقیقت کو بیسکلی ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں، اور پانی کی کمی کی وجہ سے یہ پانی دیکھ لیں کہ یہ زندگی ہے، زندگی کا دوسرا نام پانی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری باڈی میں 80 سے 85% پانی ہوتا ہے اور 15-16% خون ہوتا ہے۔ تو خون کم ہو تو آپ ایک لمبا عرصہ سروائیو کر سکتے ہیں، پانی کم ہو تو آپ شاید ایک ہفتہ بھی آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ میاں نے پانی کا ایسا مزاج بنایا، اور پانی کی کمی سے جیسے بارش نہیں ہوتی اور خشکی ہو جائے تو زمین مردہ ہو جاتی ہے پانی کی کمی سے، اور جیسے ہی پانی بارش ہوتی ہے تر و تازگی پھیلتی ہے، سبزہ اگتا ہے، پودے پھول مسکراتے ہیں اور سبزیاں اناج اگتی ہیں۔ تو پانی جو ہے نا یہ جان ہے۔ تو پانی کی کمی کی وجہ سے انسان کے جسم میں بھی اگر پانی کم ہو جائے تو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہیں، اور بہت مختلف قسم کی بیماریاں جیسے گردوں کے مسائل، پیشاب کا پیلا پن، آنکھوں کا جلنا، سر درد کا شروع ہونا ڈی ہائیڈریشن کی علامات ہیں۔ جیسے ہی سردیوں سے گرمیاں آتی ہیں، اور خاص کر یہ جو مئی جون کا موسم ہے، اس کے اندر 12 سے لے کے 16 گلاس تک پانی ہر شخص کو پینا چاہیے۔ 12 گلاس سے لے کے 16 گلاس تک پانی لازم پینا ہے۔ اور پانی کے اندر یہ ہے کہ مختلف آپ چیزیں، مثال کے طور پہ جو لوگ تربوز زیادہ کھائیں گے ان دنوں، تو ان کا پانی اگر 2-4 گلاس کم بھی ہو جائے گا تو تربوز میں اللہ نے قدرتی پانی رکھا ہے تو وہ کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ پھل فروٹ کھانے والے لوگ، مختلف پھلوں کے اندر اللہ پاک نے پانی کی رکھا ہوا ہے، خربوزہ ہے اور کئی پھل ہیں۔ تو پانی ویسے بھی جو ہے نا 12 گلاس تو منیمم ہر شخص کو پینا چاہیے۔ ہم بالکل جو سنتھیٹک قسم کے مشروبات ہیں ان سے بچوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ذائقے کی حد تک تو وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کی طبیعت میں فرحت نہیں پیدا کرتے بلکہ طبیعت کو بھاری بوجھل کرتے ہیں۔ ہمارے طب کے اندر الحمدللہ کچھ ایسے مشروبات ہیں جس میں سب سے پہلے نمکین شکنجبین ہے۔ یہ وہ دیکھیں، نمک، کالا نمک، لیموں اور پانی اور نمک اس میں مکس کریں گے تو ایک ایسی زبردست چیز بنتی ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جو نمکیات کی کمی ہوتی ہے اس کو بھی پورا کرتی ہے اور پانی کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ اسی طرح ہمارے سندل کا شربت ہے طب کے اندر۔ سندل ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، دل کو بھی فرحت دیتا ہے، دماغ کی بھی خشکی زائل کرتا ہے۔ بادام کا شربت ہے، الائچی کا شربت ہے جو آپ کی تسکین پیدا کرتا ہے، آپ کی پیاس کو بجھاتا ہے۔ تو یہ تمام مشروبات اللہ پاک نے، اور ان کے جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں وہ سب جینین وہ مغزیات ہیں، جیسے کدو کے بیج ہیں، کھیرے کے بیج ہیں، یہ ساری اللہ پاک نے نعمتیں بنائی ہیں۔ اسی طرح گرمیوں کے اندر تربوز کا استعمال بہترین جو ہے نا ڈی ہائیڈریشن کو وہ بہتر کرتا ہے۔ اور اسی طرح کھیرا، ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے آپ کے جگر متاثر ہوتا ہے تو کھیرا اس کو ٹھیک کر دیتا ہے، کھیرا خشکی زائل کرتا ہے، تراوٹ بحال کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے بہت سی چیزیں ایسی بنائی ہیں۔ تو چونکہ ہمارا مشروبات کی بات ہو رہی تھی تو مشروبات کے اندر یہ جتنے بھی ہمارے جو مشروبات ہیں، نمکین شکنجبین ہیں، ایون کہ آپ یہ دیکھیں ایک مشہور چیز ہے جامع شیری، لیکن اس جامع شیری کے اندر بھی 4 اجزاء ہیں، اس میں خس بھی ہے، اس میں الائچی بھی ہے، اس میں سندل بھی ہے۔ آپ یہ چیزیں پی کے آپ کو فرحت ملے گی، اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو بھی ہمارے قدرتی شربت ہیں ان میں نیچرل چیزیں ڈلی ہوئی ہیں جو طبیعت میں فرحت پیدا کرتی ہیں، ڈی ہائیڈریشن کو ٹھیک کرتی ہیں، اور پیشنٹ کی مہمان نوازی کے لیے بھی اگر آپ وہ استعمال کروائیں گے تو مریض کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، میں بہت عرصے سے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ گھروں کے اندر اپنی ہر چیز استعمال کریں۔ پہلے وقتوں میں ہمارے بزرگ بادام کا شربت گھر بناتے تھے، املی آلو بخارا، اس کا مرکب بنا کے رات کو بھگو دیا اور صبح اس کو شربت بنایا اور پی لیا، کمال کی چیز ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سردائی وغیرہ، دیکھیں سردائی جن لوگوں کو نیند نہیں آتی، جن کی آنتوں میں خشکی ہے اور ان کو شدید قبض ہے، یہ سردائی پہلے وقتوں میں ہم وہ پلاتے تھے تو وہ ماشاءاللہ آنتوں کی خشکی زائل ہوئی، تراوٹ بحال ہوئی، اجابت بھی کھل کے ہوتی ہے، اور نیند کے جو مسائل ہیں وہ بھی سردائی سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو جو باہر کی چیزیں ہیں ظاہر بات ہے اس میں ہائیجینک سسٹم، اس میں کوالٹی، اور اس میں پانی کا سب سے بڑا عمل دخل ہے کہ وہ پانی کہاں کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہم کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ گھروں کے اندر آپ یہ چیزیں بنائیں اور استعمال کریں۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی کی وجہ سے آپ کے اندر سٹون، گردوں میں پتھریاں رکنا شروع ہو جائیں گی۔ پانی کی کمی سے آپ کے جگر کے اندر انزائم بڑھنا شروع ہو جائیں گے، گرمی ہو جائے گی۔ پانی کی کمی کی وجہ سے آپ کی آنکھیں دکھیں گی، جلیں گی، ہاتھ پاؤں جلیں گی۔ پانی کی کمی کی وجہ سے آپ کو ہیڈیک شروع ہوگا، سر درد ہوگا۔ پانی کی کمی کی وجہ سے
آپ کے جسم پہ دھرپڑ پڑ سکتے ہیں، خارش ہو سکتی ہے. تو پانی کا کم پینا یہ تمام بیماریوں کو دعوت دیتا ہے. تو میں یہ التماس کروں گا کہ تمام لوگوں سے کہ پانی پینے کا پراپر خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں. جو بچے بہت زیادہ کھیلتے ہیں یا جو کرکٹ کھیلتے ہیں ان کے اندر چونکہ پسینہ آتا ہے اور نمکیات خارج ہو جاتے ہیں، تو والدین کو چاہیے کہ 2 ٹائم ان کو نمکین شکنجمین کا استعمال کروائیں، یا وہ انہیں جو ہے نا کوئی بھی شربت ہے اس کی بوتل بھر کے ساتھ دے دیں کہ وہ وہاں تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں. تو یہ والدین کو اس چیز کا اہتمام کرنا ہے. اور بچہ بیمار بھی اس وقت ہوتا ہے کہ چونکہ وہ جذبات میں کھیل رہا ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ اس کی باڈی سے کتنے کیلوریز برن ہو چکے ہیں اور کتنے نمکیات خارج ہو چکے ہیں. تو جب بچے کو اس کی نمکیات ساتھ سے پوری ہوتی جائے گی تو الحمدللہ بچے کی امیونٹی بھی برقرار رہے گی اور بچہ جلدی بیمار بھی نہیں ہوگا. شہد میں شفا ہے اور آقا علیہ السلام کے پسندیدہ مشروب میں شہد کا پانی بھی تھا. تو گرمی کے اندر 1 گلاس پانی میں 1 چمچ 1.5 چمچ شہد ملائیں اور وہ پئیں، اور اس میں تقویت بھی ہے اور شفا بھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہترین ہے. شہد جو ہے نا بیسیکلی وہ چونکہ ایک لیکوڈ ہوتا ہے اور ہارڈ لیکوڈ ہوتا ہے، تو وہ گرم پانی میں تھوڑا سا ڈال کے اس کو اچھی طرح میلٹ کر لیں اور اس کے بعد اس کو آپ ٹھنڈے پانی میں ڈال لیں اس پانی کو، تو وہ تاثیر بھی بہتر ہو جائے گی اور وہ پینے میں بھی آپ کو فرق دے گا انشاءاللہ. اچھا، ڈی ہائیڈریشن کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گرمی کے موسم میں آپ لوگ اپنے پاس جو ہے نا کچھ چیزوں کا استعمال جو ہے نا اس کا آپ نے کثرت سے کرنا ہے. ڈی ہائیڈریشن کے حوالے سے بہترین چیز جو ہمارے طب کے اندر موجود ہے اس میں تخم مرنگا ہے، اور ایک یہ جو آپ نے سنا ہوگا ساگو دانہ. ساگو دانہ اتنی بہترین چیز ہے کہ اس کی کھیر استعمال کی جائے، تھوڑا سا اس کو پکا کے اس کی کھیر ٹھنڈا کر کے کھائیں. اور یہ واحد چیز ہے جو سلک ڈیزیز کے اندر بھی آپ دے سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی بہت زیادہ ایسی پروٹین نہیں ہے، بالکل لائٹ سی چیز ہے. اور اسی طرح گوند کتیرا، اس کو آپ شربت کوئی بھی اس میں ملا کے رات کو بھگو کے رکھ دیں اور شربت میں ملا کے لے لیں. یہ وہ ٹھنڈی چیزیں ہیں جو آپ کی جگر کی بھی اصلاح کریں گی، آپ کے مثانے کی UTI کے اندر جو ہیٹ ہے، گرمی ہے، جلن ہے، اس کو بھی دور کریں گی. اور آخر میں یہ کہ اس سب گول کا چھلکا بھی آپ کی ڈی ہائیڈریشن میں نہایت معاون ثابت ہوتا ہے.